السلام علیکم. ورچوئل یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ چوتھا لیکچر ہے. خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کیش اور اکروول اکاؤنٹنگ کی. ہم نے بات کی تھی انکم اور لائبلٹی کی. ہم نے بات کی تھی کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی. تھوڑا سا وقت میرا خیال ہے ہم ان چاروں پانچوں چیزوں پہ کچھ اور صرف کریں تاکہ یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائیں. کیش اکاؤنٹنگ یعنی وہ کاروبار جو صرف نقد پے کیا جائے. all dealings made in cash with no concept of credit being given, udhar being given to either the buyer or the seller. That is cash accounting. Accrual accounting, on the other hand, is taking into account all those expenditures, وہ تمام اخراجات جو کہ ہم نے نہ صرف کیش میں کیے بلکہ جن کا استعمال یا جن سے استفادہ ہم نے حاصل کر لیا لیکن ان کی ادائیگی کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے، ان کو بھی جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ پھر اکروول اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے. مثال ہم نے اکروول اکاؤنٹنگ کی دی تھی بجلی کے بل کی، کہ بجلی آج جو استعمال ہو رہی ہے وہ بجلی آج استعمال ہو گئی، اس میں اس پورے دن میں جتنی استعمال ہوئی اس کی کوئی لاگت آئی، اس کا ایک خرچہ ہے. وہ خرچہ ہم ادا کریں گے 30 دن کے بعد جبکہ بل آئے گا، لیکن خرچہ جب ہم آج کا نکالنے بیٹھیں گے تو وہ بجلی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ خرچے میں ڈالیں گے تو تب ہمارے پاس پورے دن کا خرچہ آئے گا. اس کے علاوہ ہم نے کیش میں بھی خرچہ کیا ہوگا، وہ بھی ہوگا. تو یہ کانسیپٹ اکروول کا کانسیپٹ ہے، یعنی وہ خرچہ جس سے ہم نے استفادہ حاصل کر لیا ہو لیکن اس کی ادائیگی کیش میں نہ کی ہو. اب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل اور ریونیو ایکسپنس کی. کیپٹل اور ریونیو کو سمجھاتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مشین خریدی جاتی ہے، ایک زمین خریدی جاتی ہے. جس زمین کے اوپر ایک فیکٹری کی تعمیر کی جاتی ہے، وہ زمین وہ فیکٹری میں مشینری لگے گی اور اس مشینری سے پھر وہ مال تیار ہوگا جو کہ ہم بازار میں بیچیں گے اور جس سے ہماری انکم ہوگی. اس زمین کی قیمت، اس فیکٹری کی جو ہم نے اس کے اوپر تعمیر کی اس کی قیمت، اور جو مشینری ہم نے اس فیکٹری کے اندر نصب کی اس مشینری کی قیمت کا فائدہ ایک دن میں نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کا فائدہ، اس کی استفادیت ہمارے لیے کئی سال تک ہوگی. لہذا اس قسم کے اخراجات کو کہ جو 12 مہینے سے زیادہ
اور ڈائریکٹلی اور یا انڈائریکٹلی انکم جنریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو، ان کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس کو ہم ان چیزوں کی زندگی کے حساب سے اسپریڈ کر دیتے ہیں. 5 سال ہے تو 5 سال میں ہر سال میں 365 دن ہے. 365 ضرب 5 جو ہے وہ تقریباً 5 25 اور کوئی 2000 کے قریب 1800 کے دن بن گئے. 1800 دن بن گئے تو 1800 دن پہ اس مشینری کی قیمت، اس فیکٹری کی قیمت، یا جو بھی چیز ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 1800 دن پہ اسپریڈ کی جائے گی. اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے، اس دکان کو صفائی اس میں رکھنے کے لیے، اس موٹر سائیکل میں کو چالو رکھنے کے لیے، چلتے رکھنے کے لیے ہمیں اس میں جو تیل ڈالنا ہے، اس میں جو فلٹر ڈالنا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیپٹل نہیں ہے، کیپٹل ایکسپنس نہیں ہے. وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارا ریونیو ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے. روزمرہ کے خرچوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس سے وہ روزمرہ کے خرچے جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی انکم جنریٹ نہیں کر سکتے. اب آئے ہم ایک تیسری چیز پہ جس کی بات ہم نے کی تھی. ہم انکم کیا چیز ہے؟ انکم ہم نے کہا کیش پلس وہ سیل جو کہ ہم نے جس کے لیے جو ہم نے ادھار پہ کی. مثال کیا ہے؟ مثال لے لیجئے اسکول کی کینٹین کی، کالج کی کینٹین کی. وہاں پہ لوگ نقد میں بھی چیزیں خریدتے ہیں، چائے نقد میں بھی پی لیتے ہیں، سموسے نقد میں بھی کھا لیتے ہیں. اور کچھ حضرات ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میرے حساب میں لکھ دینا. اور وہ اصحاب جو ہے وہ مہینے کے آخر میں وہ سارے مہینہ جو ہے وہ جو چائے پیتے ہیں اور مختلف مشروبات پیتے ہیں اور سموسے کھاتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، اس تمام کا بل جو ہے وہ 30 دن کے بعد ادا کرتے ہیں. آج کے دن میں اس کینٹین والے کی آمدن کیا ہے؟ کیا صرف وہی ہے جو کیش میں اس کو حاصل ہوئی، یا اس کی آمدن وہ بھی ہے جو اس نے ادھار پہ بیچ دیا؟ دونوں چیزیں جب ملیں گی، کیش کی سیل اور ادھار پہ کی گئی سیل جب دونوں مل جاتی ہیں تو اس ٹوٹل چیز کو ہم انکم کہتے ہیں. انکم صرف کیش سیل نہیں ہے، انکم میں کریڈٹ سیل، ادھار کی سیل جو ہے وہ بھی شامل کی جاتی ہے. اکروڈ ایکسپنسز کی بات ہوئی، اس پہ پھر میں جاتا ہوں آتش کہ جی اس میں نہ صرف وہ ایکسپنس جو آج ہم نے پے کر دیا، جس کی ادائیگی ہم نے آج کر دی، اور وہ تمام اخراجات جن کا خرچہ تو آج کے دن میں ہو گیا لیکن ادائیگی ان کی جو ہے وہ ابھی کسی آئندہ روز ہونی ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بجلی کی بات کی تھی کہ بجلی آج کے دن میں جو استعمال ہوئی وہ اس کا خرچہ تو ہو گیا، گو اس کی ادائیگی 30 دن کے بعد ہوگی. یہ تمام خرچے جس وقت ہم شامل یا اکٹھے کر لیں گے اور ان کو پھر انکم میں سے نکالیں گے تو تب جا کر کے ہمارے پاس پروفٹ کی فگر آئے گی. اور یہ خرچے جو ہیں جن میں نقد خرچے شامل ہیں اور جن میں یہ ایکسپنس جو کہ آئندہ ادا ہونا ہے لیکن جس سے آج فائدہ اٹھایا جا چکا ہے، وہ جب ایکسپینڈیچر میں شامل ہوں گے تو تبھی ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی آج کی فگر ہمارے سامنے آئے گی. اور آج کی انکم میں سے جب اس کو ہم مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک قدرے پروفٹ کی قیمت آئے گی، کی فگر آئے گی. اس پروفٹ کی فگر میں سے ابھی ہم نے اس مشینری
کی قیمت جو آج کے روز سے تعلق رکھتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ 1800 دن اگر لائف تھی اس مشینری کی اور اس کی قیمت ایکس اماؤنٹ تھی, تو وہ ایکس ڈیوائڈڈ بائی ایکس کو اگر ہم تقسیم کریں گے 1800 دن سے, تو جو رقم آئے گی وہ رقم روز کی اس مشینری کے استعمال کی قیمت ہے. تو وہ جس وقت اس فگر میں سے مائنس کریں گے جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں سے کیا, تو پھر ہمارے پاس اصل منافع کی فگر آئے گی. سو یہ بات ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں. اسی مسئلے کو کہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کس طریقے سے ریکارڈ کریں گے اور کتابیں کیا ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی, پہلے لیکچر میں بات کی تھی بلکہ, کہ جو کیش میں نقد میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم ایک شیٹ پہ لکھتے جاتے ہیں. روز کی تاریخ میں ہم لکھ رہے ہیں کہ جی آج اس سے اتنا وصول کیا, اتنا ادا کیا, فلانے سے اتنا وصول کیا, فلانے سے اتنا ادا کیا. بھائی وہ تو آج کی کہانی تو بتا دے گا کہ ٹوٹل وصول اور ادائیگی کیا ہوئی, لیکن اس سے آگے بھی مسائل ہیں. مسئلے مسائل ادھار سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مسئلے مسائل اس بات سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ کون کون سے آئٹمز جو ہم بیچ رہے ہیں ان سے کتنی آمدنی ہوئی, ان کی آج کے دن میں کتنی سیل ہوئی, ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں جو دکان میں رکھی ہوئی ہیں وہ نئی خریدی یا جن آرڈر دیا تھا اور جو ہمیں ان چیزوں کو مینوفیکچر کرنے والوں نے, بنانے والوں نے آج سپلائی ہم کو کی, اس کی لائبلٹی کیا ہے, اس کی ہم نے ابھی کتنی ادائیگی کرنی ہے, اس کی قیمت کتنی چکانی ہے, کیونکہ وہ کیش میں تو ہم نے نہیں پے کیے. لہذا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کتابیں شاید رکھنی پڑیں گی, یا کسی ایک واضح پلان کے تحت ہمیں حساب اور کتاب رکھنا ہوگا جو ہمیں وہ تمام انفارمیشن دے سکے جس کی کہ ہمیں اور ہمارے کاروبار کو ضرورت ہوگی. تو یہ بات جو ہے ہم اب کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ابھی میں نے ایک چیز کہی کہ ہم اور ہمارے کاروبار کی ضرورت, اس بارے میں بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کاروبار, بھائی کاروبار تو میرا ہے, تو یہ کاروبار اور میں اس میں کیا فرق ہے؟ چیز یہ ہے کہ جی اکاؤنٹنگ کے اندر جو انڈیویجول ہے, جو مالک ہے, وہ مالک تو ضرور ہے, اور اس کاروبار کا منافع بھی اس مالک کو ملنا ہے, لیکن کاروبار کو ایک علیحدہ حیثیت دی جاتی ہے, اس کو ایک اینٹی تصور کیا جاتا ہے, اس کو ایک علیحدہ چیز سمجھا جاتا ہے مالک کی پرسنالٹی سے علاوہ, مالک کی انڈیویجویلٹی سے علاوہ, کہ جی یہ ایک خود ایک چیز ہے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت اور زیادہ واضح ہوتا ہے جس وقت ہم بات کرتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کی, اور یہ اس وقت واضح ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں کہ جی انڈیویجول جو ان کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں, اس پارٹنرشپ کے مالک جو ہوتے ہیں, یا ایک انفرادی کاروبار کا جو مالک ہے, اس کی اپنی حیثیت اپنی جگہ پہ, لیکن کاروبار کا حساب اور کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ جی اگر میرے گھر کا سودا سلف جو ہے وہ میں اپنے کاروبار کے خرچے میں ڈال دوں گا, تو کیا جو منافع کی فگر آئے گی وہ صحیح فگر آئے گی, یا منافع کا فگر مجھے علیحدہ سے تعین کر کے پھر اس منافع کا استعمال جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے گھر کا سودا سلف کتنا خریدا,
بچوں کی تعلیم پہ کیا دیا، جو میرے ذاتی اخراجات ہیں ان پہ وہ منافع میں نے کیسے خرچ کیا. تو اس لحاظ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کاروبار علیحدہ ایک چیز ہے اور جو کاروبار کا مالک ہے اس کی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ بات بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے. ایک انفرادی کاروبار جو ہے اس کے اندر جتنا منافع ہے وہ اس فرد کا ہے. ایک شراکت کے اندر جو منافع ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے. لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس میں بھی منافع جو ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے. اس منافع کے حصے کو جو ہر ایک کا ہے اس کو ہم اپنے لیے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف بات کر رہے ہیں کاروبار کے منافع کی، کاروبار کے آمدن کی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کاروبار کا منافع جو ہے وہ اس فرد کی آمدن ہے، کی ذاتی آمدن ہے، تو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. منافع کاروبار کا ہے، منافع اس فرد کی جو اس کاروبار کو اون کرتا ہے اس کی آمدن ہے. کاروبار کی آمدن اس فرد کی آمدن نہیں ہے. کاروبار سے منافع جو ہے وہ اس مالک کی آمدن ہے. وہ کس چیز پہ اس کو خرچ کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں صرف کاروبار کے اخراجات اور اس کی آمدن سے دلچسپی ہے. تو یہ فرق بھی سمجھنا بٹوین دی انڈیویجل اور انڈیویجلز who own the business and the business is also very important. Coming back to the issue of accounting, وہ ہمیں ٹرانزیکشن، وہ سنگل شیٹ کی بات ہوئی اور ہم نے بات کی کہ جناب وہاں سے تو ہماری تمام ضروریات انفارمیشن کے لحاظ سے ہمیں نہیں مل سکتی. کانسیپٹ ہے سنگل انٹری بک کیپنگ کا اور اس طرف اشارہ جو ہے وہ میں نے پہلے لیکچر میں کیا تھا کہ ایک سنگل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے اور ایک ڈبل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے. اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سنگل انٹری سسٹم کے اندر صرف ایک ایسپیکٹ، ٹرانزیکشن کا ایک ایسپیکٹ، یعنی ایک کسی بھی ڈیل کا کی صرف ایک سائڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کیش وصول پایا، کس سے پایا، کیوں پایا، کس لیے پایا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہم کو. خرچہ کس کو ادا کیا، خرچہ ادا کر دیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، کس مہینے کا کیا، کس چیز کے لیے کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں. جنرلی دیکھنے میں مشاہدہ یہ ہے کہ جی جو بہت ہی چھوٹے پیمانے کے کوئی کاروبار ہے وہاں پہ یہ سنگل انٹری بک کیپنگ کی جاتی ہے اور ہاں اس کے علاوہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سنگل انٹری بک کیپنگ ہی کرتی ہیں. گو اب کچھ رواج شروع ہوا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ سنگل انٹری کی بجائے ڈبل انٹری کریں. اب سنگل انٹری سسٹم کے اندر عام طور پہ دکاندار جو ہے وہ ایک دو کھاتے رکھتا ہے، ایک کیش کھاتا ہوتا ہے اور دوسرا شاید ادھار کھاتا کہلائے گا.
یہ 2 کھاتے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہو گئی بات سنگل انٹری، یعنی ایک سائڈ صرف اس بزنس ٹرانزیکشن کی، اس ڈیل کی، اس بزنس ڈیل کی صرف ایک سائڈ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، باقی سائڈیں نہیں ریکارڈ کی جاتی. یعنی ہم نے پیسے ادا کر دیے، یہ ریکارڈ ہو گیا. ہم نے پیسے وصول کر لیے، یہ ریکارڈ ہو گیا. کس سے وصول کیے یہ نہیں ریکارڈ کیا. کس چیز کے لیے وصول کیے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کس چیز کے لیے پیسے پے کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کس کو ادا کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ سارا چیز جو ہے، یہ سارا کام جو ہے، یہ صرف ڈبل انٹری بک کیپنگ کے تحت کیا جاتا ہے. اب ڈبل انٹری کی بات کریں ہم. ڈبل انٹری کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ یا تو ہم کوئی بینیفٹ، فائدہ لے رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ہر ٹرانزیکشن میں یہ ہوتا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اسی سے ریلیٹڈ، یعنی اگر میں ایک چیز خریدتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ جناب میرے پاس وہ مال آ گیا جس کو میں بیچ سکوں گا، اور جس نے مجھ کو بیچا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو میں نے ادائیگی جو کرنی ہے اس کی سیل ہو گئی، تو اس کو فائدہ یہ ہوا کہ جو اس کی سیل ہو گئی. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے وہ مال اپنے پاس حاصل کر لیا. مال کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے، اور اس مال کی ایک قیمت ہے. سو اتنے روپے کا میں نے مال خریدا، جو فائدہ میرا ہے. کس سے خریدا؟ جس نے وہ مال بنایا. تو اگر تو میں نے اس کو کیش دے دیا، اس کا فائدہ ہو گیا کہ جی کیش اس کو مل گیا. تو یہ دونوں سائڈیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہوں گی. مال خریدنے کا ایکٹ اور پھر ادائیگی کا ایکٹ، یہ 2 علیحدہ علیحدہ ٹرانزیکشنز بن جاتی ہیں، اور اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے. ابھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں جب ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے. یعنی دا ریسیونگ آف اے بینیفٹ اینڈ دا گیونگ آف اے بینیفٹ. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہو گیا بھائی، ہم وہ جو شیٹ لکھ رہے ہیں اس پہ بھی تو ہم یہی لکھ رہے ہیں نا کہ جی فلانے سے وصول کیا، فلانے کو ادا کیا. تو یار وہ لکھ تو لیا نا، وہ فائدہ دونوں آ گئے. تو اس میں کون سے کوئی بہت بڑا فرق ہے؟ اب یہی فرق سمجھائیں گے اور اسی فرق کے بارے میں بات کرتے چلیں گے، اور اسی سے ڈیولپ ہوگا کہ جو کمرشل اکاؤنٹنگ کا تمام سسٹم ہے وہ سسٹم ڈبل انٹری کی بیسس کے اوپر چونکہ رکھا جاتا ہے. یعنی ہر ٹرانزیکشن کے 2 ایسپیکٹس ہیں، 2 سائڈس ہیں. اگر میں نے سیل کی اور اس کے اگینسٹ کیش ریسیو کیا، تو میں نے کیش ریسیو کیا اور مال بیچا. 2 سائڈ. اگر میں نے مال بیچا اور پیسے وصول نہ کیے تو پھر مال بیچا از اسٹل اے بینیفٹ، اور جو مجھے اس سے پیسے ملنے ہیں وہ ہی میرا بینیفٹ ہے. گو آج مجھے وہ وصول نہیں ہوا. ہم اس سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشنز پہ چلتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس سنگل شیٹ سے ہم یہ نہیں پتا کر سکتے. ہاں، شام کو بیٹھ جائے تو ہر ٹرانزیکشن کو دیکھیں، ہر جو
ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو دیکھے کہ جی اچھا یہ ہم نے وصول کیے فلاں بندے سے چائے کی پتی بیچنے کے لیے، یہ پیسے ہم نے وصول کیے انڈے بیچنے کے لیے، یہ پیسے وصول کیے مکھن بیچنے کے لیے، یہ پیسے وصول کیے دانت کا منجن بیچنے کے لیے بیچ کے، یہ پیسے وصول کیے ہم نے جھاڑو بیچ کے، یہ پیسے وصول کیے فلاں. تو ہر چیز کا پہلے علیحدہ علیحدہ ایک ہم کاغذ اٹھا لیں کہ جی اچھا اتنے پیسے عبد النعیم سے آئے، اتنے احمد شاہ سے آئے، اتنے فلانے سے آئے، اتنے فلانے سے آئے، اس حد میں یہ فلاں چیز کے لیے آئے، یہ فلاں چیز کے لیے آئے، فلاں چیز کے لیے آئے، تاکہ شام کو مجھے یہ پتا چلے کہ میں نے منجن کتنے بیچے، میں نے چائے کے ڈبے کتنے بیچے، میں نے دودھ کے پیکٹ کتنے بیچے، میں نے جھاڑو کتنے بیچے، ہر ایک مد کے اندر مجھے کتنے کتنے پیسے وصول ہوئے. اگر سارے دن کے اندر میں نے منجن ایک بیچا اور پورے مہینے میں منجن میں نے ایک بیچا تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کاروباری آدمی اور انسان ہونے کے حیثیت سے کہ یار یہ منجن جو میں 500 منجن ہر مہینے خرید لیتا ہوں اور یہ بکتا مہینے میں ایک ہے تو مجھے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کوئی؟ میں کیوں اپنا پیسہ جو اس میں لگائے جا رہا ہوں جبکہ یہ تو بکتا ہی نہیں ہے مجھ سے؟ شاید میں غلط منجن خرید رہا ہوں، غلط ٹوتھ پیسٹ خرید رہا ہوں، یا مجھے تعداد کم کر دینی چاہیے کیونکہ منجن استعمال کرنے والے کم رہ گئے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والے شاید زیادہ ہو گئے. واللہ دودھ کی یہ برانڈ نہیں خریدنی، وہ برانڈ ہونی چاہیے. یہ دودھ برانڈ نہیں خریدتا کوئی، یہ دہی کی برانڈ نہیں خریدتا، کھلا دہی پسند کرتے ہیں، بند ڈبے کا دہی پسند کرتے ہیں، فلانا دودھ پسند کرتے ہیں، فلانا نہیں کرتے. تو بھائی میں یہ تجزیہ بھی تو مجھ کو کرنا ہے نا. یہ میں کیسے کروں گا جب تک میں یہ تمام معاملات لکھوں گا نہیں؟ پھر مجھے یہ بھی پتا کرنا ہے کہ جناب یہ تو میں نے پیسے نقد میں دے دیے، یہ پیسے میں نے چکا دیے لوگوں کے، لیکن ان سارے معاملات کا کیا ہوگا جہاں پہ پیسے کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا، یہ مال میرے پاس آ گیا، تو اس کا بھی کہیں حساب مجھے رکھنا پڑے گا. تو یہ اب اس سنگل شیٹ سے، اس ڈائری سے تو مجھے تمام چیزوں کی انفارمیشن نہیں مل سکتی. سو اس شیٹ کو، اس کاغذ کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ اب میں کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ معاملہ تو صحیح سمجھ آ گیا مجھے کہ بھائی یہ بہت ساری چیزیں میں بیچ رہا ہوں اور ہر چیز کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے اس کے آ رہے ہیں. تو میں کاغذ اب بجائے صرف ایک کالم میں لکھنے کے کہ کیا وصول ہوا اور کیا پے آؤٹ ہوا، کیا پیمنٹ ہوئی، اب میں یہ کرتا ہوں کہ جی اس صفحے کے اوپر فٹولر سے بیٹھ کے 15 لکیریں کھینچ دیتا ہوں. ان 15 لکیروں میں سے 6 لکیروں کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں آمدن. ایک کالم جو ہے وہ چائے کے ڈبے کا ہے، دوسرا کالم جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کا ہے، تیسرا جھاڑو کا ہے، چوتھا ڈبل روٹی کا ہے، پانچواں فلانی چیز کا ہے، چھٹی فلانی چیز کا، جو میں چیزیں بیچ رہا ہوں. لیکن پرابلم تو میری یہ ہے کہ میں 6 چیزیں نہیں بیچ رہا، میں 60 چیزیں بیچ رہا ہوں، میں 600 چیزیں بیچ رہا ہوں. اتنے پروڈکٹس میرے دکان میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب میں 600 کالمز کہاں سے بناؤں؟ ایک مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے جب میں پیمنٹس کی طرف آتا ہوں تو پیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک ہیڈ نہیں ہے پیمنٹ کا. چیزیں بھی میں 600 اگر میں بیچ رہا ہوں تو 600 خرید بھی رہا ہوں گا. وہ جو 600 چیزیں خرید رہا ہوں اب ہر ایک کے اگینسٹ میں کچھ ادائیگی روز کرتا ہوں. تو اس طریقے سے اس کے بھی اگر 600 میرے پاس 600 آئٹمز میں نے بیچے ہیں تو ظاہر ہے کہ 600 لوگوں کو سے خریدے بھی ہیں یا 50 لوگوں سے خریدے ہیں، 20 لوگوں سے، تو وہ کالم جو ہے وہ اتنے ہی اس طرف بھی شو کروں گا. اس کے علاوہ میرا بجلی کا خرچ بھی ہے، ٹیلی فون کا خرچ بھی ہے، دکان کے کرائے کا خرچ بھی ہے، اور بہت سارے خرچے. تو ہر ایک کے کالم میں علیحدہ کتنے سارے کالمز میں بناؤں گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ان تمام مسئلوں کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اندر موجود ہے.
یہ حل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اب وہی دو کاغذ ہم لے لیتے ہیں. یہ کاغذ جو ہے سفید کاغذ جو ہے اس کاغذ کے اوپر ہم صرف وصولی لکھیں گے جو ہمیں کیش ریسیو ہو رہا ہے, اور یہ جو سائڈ ہے یا یہ کاغذ جو ہے یہ دوسرا کاغذ ہے یا ایک دوسری کتاب ہے, اس میں صرف ہم پیمنٹس لکھیں گے جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں. اور اب چونکہ یہ پوری کتاب اس کے لیے ہے اس لیے اس میں ہم 60 کالم 50 کالم جتنے بھی چاہتے ہیں کالم بنا لیں, یا ہر صفحہ علیحدہ مقرر کر لیں کہ جی کس چیز کی ادائیگی کا ہے, کون سی چیز کی ادائیگی کا ہے. اور اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی ایسا کر لیں تو اس کتاب سے تو مجھے ساری آمدن مل جائے گی اور مختلف ہیڈز کے تحت مختلف مدوں میں مل جائے گی. اسی طریقے سے اس کتاب سے بھی مجھے مختلف مدوں میں خرچہ جو کیا ہے میں نے وہ مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دو کتابوں کو میں ایک کتاب میں اکٹھا کر سکتا ہوں؟ اب یہ کانسیپٹ یہاں پہ آیا اور یہ بہت ایک پرانا کانسیپٹ ہے جو کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے, اور وہ کانسیپٹ کہلاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا. اب یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا چیز ہوتے ہیں؟ ان کو ہم ادائیگی اور ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کیوں نہیں کہہ دیتے صرف؟ بھائی یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہو گیا؟ بہرحال یہ کچھ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں, اور چونکہ یہ تمام اکاؤنٹنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ شروع بھی اس طرف سے ہی ہوا تھا, اس لیے وہی ٹرمز جو ہیں یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہم لے کر کے آگے چلتے ہیں. اب اس میں ڈبل انٹری بک کیپنگ میں اور یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ سسٹم کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیبٹ ہم ایک کتاب کے بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, جو چیز ہم وصول کریں وہ ہم بائیں ہاتھ سے وصول کر رہے ہیں, اور جو چیز کسی کو دے رہے ہیں یعنی پیمنٹ وہ ہم دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, تو دایاں ہاتھ جو ہے وہ کریڈٹ کہلاتا ہے, بایاں ہاتھ ڈیبٹ کہلاتا ہے. جہاں پہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے وہ سائڈ کریڈٹ سائڈ ہو گئی, جہاں پہ بینیفٹ ریسیو کیا جا رہا ہے اس سائڈ کو ہم ڈیبٹ کہہ دیتے ہیں. اب پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم کسی سے مال لے رہے ہیں, مال لینے کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے تو وہ بائیں ہاتھ پہ ریکارڈ ہوگا, اور جس کو ہم نے اس مال کے عوض یا کیش پے کر دیا یا کیش پے کرنا ہے آئندہ کی تاریخ میں, اس کو ہم نے دینا ہے وہ بینیفٹ, تو وہ چیز جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ کریڈٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ ہوگی. ہر ٹرانزیکشن کا دو ایسپیکٹس ہونا, سو ایک جگہ پہ ایک مد جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اور دوسری مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی. جب ہم دونوں سائڈوں کو ریکارڈ کر لیں گے تو ہماری ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے بک ہو جائے گی. ہم نے پیمنٹ کی تو پیمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی, اور اس پیمنٹ کے عوض ہم نے کیا وصول کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا.
So both sides of the transaction have been recorded. Let me repeat this. The left-hand side is known as the debit side, and the right-hand side is known as the credit side. Debit signifies receiving of a benefit, and the credit side denotes the account that has provided the benefit or which has been paid for the benefit that we have derived. So, اس بات کو ہم یہاں پہ فی الوقت روکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو سائڈز ہیں اور جب دونوں سائڈز ریکارڈ ہوں گی تو جو ڈیبٹ سائڈ ہے بائیں سائڈ ہے وہ ہر وقت دائیں سائڈ کے برابر ہوگی. یعنی all the debits will at all times equal all the credits. اس بات کو تفصیل سے ہم پھر آگے اگلے لیکچر میں اس بات پہ آئیں گے واپس. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ٹرانزیکشنز کی ڈبل انٹری سسٹم کے تحت دو سائڈز ہیں, ایک ڈیبٹ سائڈ اور ایک کریڈٹ سائڈ. اب میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا اس بات پہ جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ کاروبار اور وہ فرد یا افراد جو کاروبار کو اون کرتے ہیں, کاروبار کے مالک ہیں, ان میں فرق ہے. کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ, لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, 10 لاکھ روپیہ, کروڑ روپیہ کاروبار میں ڈالیں گے. یہی سٹیٹمنٹ جو ہے اس بات کو عیاں کرتی ہے, واضح کرتی ہے کہ کاروبار کو ہم اپنے وجود سے کچھ مختلف تصور کرتے ہیں, لہذا اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں. اب کاروبار میں جس وقت پیسہ ایک شخص ڈال رہا ہے جو کہ میں ہوں, جو مالک ہوں, تو کاروبار پیسہ وصول کر رہا ہے. کاروبار کی کتابوں میں اس پیسے کو جو میں اس کاروبار میں ڈال رہا ہوں اس میں آمد شو کی جائے گی, ریسیٹ شو کی جائے گی, اور وہ ریسیٹ جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگی. کیش ریسیو کر رہا ہوں. کس سے ریسیو کر رہا ہوں, کس سے میں وصول کر رہا ہوں؟ وہ میں ایک شخص سے کر رہا ہوں جو اس کاروبار کا مالک ہے. تو کاروبار نے اس شخص کو کبھی نہ کبھی تو وہ پیسے جو اس نے اس کاروبار میں ڈالے ہیں وہ لوٹانے ہیں, چاہے وہ منافع کے ذریعے لوٹانے ہیں یا کسی اور طریقے سے. لوٹائے گا تو صحیح کاروبار, اور جس دن وہ سرمایہ جو میں نے اس کاروبار میں ڈالا ہے وہ مجھ کو واپس ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہاں جی جتنا پیسہ میں نے لگایا تھا وہ مجھے واپس بھی ہو گیا, اور اب میں اس کے اوپر کما رہا ہوں. اب میرا کاروبار خود بخود چل رہا ہے. سو کاروبار کے اندر اس سرمایہ کی جو مالک لگا رہا ہے اس کاروبار میں اس کی آمد, اور ساتھ میں یہ کہ یہ پیسہ کاروبار کے مالک سے وصول کیا گیا ہے, دونوں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. وصولی کیش کے مد میں, اور کس سے وہ پیسہ آیا, سرمایہ ایک علیحدہ مد ہے. سرمایہ کسی سے آیا جس کو وہ لوٹانا ہے, لہذا
اگر لائبلٹی کا ڈیفینیشن یاد ہو کہ ہم نے جو پیسہ دینا ہے کسی کو کسی فیوچر ٹائم میں کسی فیوچر ڈیٹ پہ آئندہ کے وقت میں وہ کریڈٹ اور کیش وصولی وہ ڈیبٹ، دونوں سائڈیں بیلنس 100 از اکول ٹو 100. تو یہ ہو گئی ایک بڑی بیسک سی بات ڈبل انٹری بک کیپنگ سمجھانے کی، اور یہ کانسیپٹ کہ آل ڈیبٹس مسٹ اکول دا ٹوٹل آف آل کریڈٹس، یہ یاد رکھیے گا. سو اب یہ پیسہ جو کاروبار میں مالک نے ڈالا، یہ سرمایہ، کاروبار کے پاس تو لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ یا جتنے بھی پیسے ڈالے انہوں نے وہ آ گئے. اب کاروبار اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کاروبار میں کو چلانے کے لیے دکان کی ضرورت پڑے گی، تو دکان کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا. اس میں دکان میں مال ڈالنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. تو جو سرمایہ آیا اور جو کیش کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا، اس کیش میں اب کمی واقع ہوتی جائے گی، اور وہ جو کمی ہے اس کے عوض ہم نے کچھ اقدام اٹھائے ہوں گے. یعنی کہ ہم نے کرایہ ادا کیا، ہم نے دکان میں جو چیزیں بیچنی ہیں وہ مال خریدا، اس کی ادائیگی شاید کی ہو. اسی طریقے سے اس میں کوئی دکان میں کوئی شیلفز لگیں گے، کوئی الماریاں رکھی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سامان کو رکھنے کے لیے وہ لگائی جائیں گی. کوئی شاید گاہک کے بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی ہو، شو کیس ہوگا، کوئی اور اس قسم کی چیزیں. تو یہ تمام چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوگا، اور وہ پیسہ اسی سرمایہ میں سے، اسی کیش میں سے جو کہ کاروبار میں اب آ گیا، اس میں سے خرچ ہوگا. کیش آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اس کے عوض آپ کے پاس مال ہوگا بیچنے کے لیے. اس کے عوض آپ نے دکان کا کرایہ 1 ماہ کا دے دیا، 6 ماہ کا دے دیا. اس کے عوض آپ نے کچھ شو کیس بنائے، کوئی 2 کرسیاں خرید لیں اور اس قسم کی چیزیں، کوئی لائٹیں لگوائیں، کچھ اور کیا. تو یہ تمام پیسہ آپ نے مختلف چیزوں پہ خرچ کیا. اس تمام پیسے کو خرچ کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس سے ہی آمدن اس کاروبار کی ہوگی، اور اس آمدن سے ہی وہ سرمایہ جو آپ نے لگایا ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کی ری پیمنٹ شروع ہوگی. یہ اس قسم کی بات ہی ہے کہ جی اگر میں فرض کیجئے آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، اس 1000 روپے سے وہ آپ کے پاس کیش آ گیا جیب میں. اب اس کیش کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیش جیب میں ڈال کے گھومتے رہیں گے، یا اس کیش سے جا کے کوئی کتاب خریدیں گے، کوئی کیسٹ خریدیں گے، کوئی بیڈمنٹن کا ریکٹ خرید لیں گے، شاید کہیں کوئی جا کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا لیں گے، دوستوں کے ساتھ چائے پی لیں گے. اب یہ تمام جو ٹرانزیکشنز کیے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیش کم ہوتا گیا، اور دوسری کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں، اور کچھ چیزوں سے آپ نے وقتی فائدہ یا استفادہ حاصل کیا. مثال کے طور پہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا یا چائے پی، تو اس سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کتاب خریدی تو کتاب تو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، اور اس کتاب سے آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، کافی عرصے تک پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے.
بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدتے ہیں آپ تو وہ ریکٹ سے آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں اور بہت عرصہ کھیل سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جن سے فائدہ بہت عرصے تک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. زمین ہے, بلڈنگ ہے, فیکٹری ہے, اس کی بلڈنگ ہے, مشینری ہے, ٹرانسپورٹ ہے, گاڑیاں ہیں, یہ تمام چیزیں اس قسم کی جو ہیں ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. ایسٹس کے بھی اقسام ہوتے ہیں لیکن ان کی بات ہم آئندہ کریں گے. اس وقت تک تو صرف یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو سرمایہ مالک کاروبار میں لگائے گا وہ سرمایہ کاروبار آگے کاروبار چلانے کے لیے خرچ کرے گا. تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں جن سے فائدہ ایک کافی دیر تک ملے گا وہ ایسٹس کہلاتی ہیں. اور اس کی ریکارڈنگ ہم نے کی. ہم نے وہ جو خرچ ہوا کھانے کے اوپر اس کی بھی ریکارڈنگ کی. سرمایہ کس سے آیا اس کی بھی ریکارڈنگ کی. یعنی یہ تمام چیزوں کی ریکارڈنگ, کس سے آیا, کتنا آیا, دونوں سائڈیں ریکارڈ کر لی. کیش ریسیو کتنا ہوا, کس سے ریسیو ہوا, یہ دونوں سائڈیں ہو گئی. ہم نے کیش کس پہ خرچ کیا, کیش میں کمی ہوئی. کیش میں کمی کیسے ہوگی, جب ہم اس کو ادائیگی کی سائڈ پہ لکھیں گے, وہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے, کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے تو وہ ادائیگی رائٹ سائڈ جو ہے وہ مائنس کریں گے ہم لیفٹ سائڈ سے, تو ہمارے پاس بیلنس کیش رہ جائے گا. وہ بیلنس کیش جو ہے وہ ہمارے پاس رہا. اس کے ساتھ ہم نے وہ کیش کس چیز پہ خرچ کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا کہ جی بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدا. تو ایک ایسٹ کریٹ ہو گیا. ہم نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تو ایک ایکسپنس ہو گیا, ریونیو ایکسپنس ہو گیا, کیونکہ اس سے وقتی فائدہ ہوا. اس کا پرولونگڈ فائدہ کوئی نہیں, کوئی بہت دیر تک فائدہ کوئی نہیں, اس کا وقتی طور پہ فائدہ ہو. تو ہر ٹرانزیکشن کی یعنی پیسے کی آمد کے دو سائڈز اور پیسے کے اخراج یا خرچ کا کے بھی دو سائڈز وہ ہم نے ریکارڈ کر لیے. ہر وقت ہماری کتابیں, ہمارا ریکارڈ بیلنسڈ ہے. اس سے ذرا آگے چلے جائیے کہ صاحب ہم نے کسی سے کوئی چیز ادھار پہ لی, اس کے پیسے ہم نے کیش میں نہیں ادا کیے. سو کیش اگر میرے پاس اس وقت 20,000 یا 25,000 روپیہ رہ گیا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ویسا ہی ہے, لیکن میرے پاس جو بیچنے کا مال ہے جو کہ پہلے جس پہ میں نے 50,000 روپیہ صرف کیا تھا, اب وہ 50,000 کے کیش مال کے علاوہ میرے پاس 50,000 روپے کا اور مال بھی ہے. ٹوٹل مال میرے پاس بیچنے کے لیے 1,00,000 روپے کا, وہ 50,000 روپے کا مال ایڈیشنل جو ہے میرے پاس وہ میں نے ادھار پہ لیا ہے. تو اب اس کی بھی ریکارڈنگ مجھے کرنی ہے. کیوں کہ میرے پاس ایسٹ جو میرا مال ہے جو میں نے بیچنا ہے وہ بڑھ گیا 50,000 سے 1,00,000 روپے کا ہو گیا, اور اس کے اگینسٹ مجھ کو ابھی ادائیگی کرنی ہے. تو جس کو میں نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں اس کے اکاؤنٹ کو, اس مد کو میں کریڈٹ کر دوں گا کہ جی لائبلٹی ریکارڈ کر دوں گا. تو صاحب جب پیسہ خرچ ہو تو کوئی ایسٹ میں ریڈکشن ہوگی یا ایسٹ کریٹ ہوگا. جب ایسٹ میں انکریز ہوگی تو یا تو کیش میں ریڈکشن ہوگی یا لائبلٹی ریکارڈ ہوگی. اب یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ آئندہ انہی پہ ہم نے اپنے کام کو بلڈ اپ کرنا ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی. ہم نے شروع کیا بات اپنی کہ ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے, سنگل انٹری اور ڈبل انٹری میں فرق کیا ہوتا ہے, ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے, بیلنسڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے
ایک ٹرانزیکشن کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے. جب ہم بینیفٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سائڈ اس کی جو ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی کس سے بینیفٹ حاصل ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ بیسک کانسیپٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہیں سے آگے چلیں گے. شکریہ.